سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج ہم لوگ اپنے قومی دن اور قومی جشن کو منانے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں 2 دن قومی جشن اور قومی دن کی حیثیت سے منایا جاتا ہے. 15 اگست اور 26 جنوری. یہ دن ہندوستان میں بسنے والے تمام ہی باشندوں کے لیے اور تمام ہی دیش واسیوں کے لیے بڑا ہی قابل مبارکباد ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ اس دن ہمارے ملک کا دستور، ہمارے ملک کا آئین، اس کا نفاذ عمل میں آیا اور یہ بات طے پائی کہ یہ ملک ہندوستان جمہوری ہوگا، سیکولر ہوگا. عزیز طلبہ، جمہوریت کا یہ لفظ اپنے عربی ماخذ الجمہور کا مفہوم اور معنی ادا کرتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اپنے ماحول سے بالاتر یا اکثریت. اور اسی معنی کے لحاظ سے جمہوریت کا مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ اکثریت کی مرضی کی حکومت، کہ اکثر لوگ جس حکومت کو منتخب کریں اس کی حکومت ہوگی. اور یہ جمہوریت کا لفظ دراصل ایک انگریزی لفظ ڈیموکریسی کا متبادل ہے اور اس کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کا سادہ اور آسان مفہوم ہوتا ہے عوام کی طاقت، عوام کی اقتدار. ایسا نظام حکومت جس کے اقتدار کی باغڈور یہ عوام کے ہاتھ میں ہو، صرف کسی ایک فرد یا چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو. اور اسی لحاظ سے جمہوریت کا عوام کے اندر جو مفہوم اور معنی اور اس کی تعریف مشہور ہے کہ عوام کی ایسی حکومت جو عوام کے لیے بنائی جائے، عوام کے ذریعے بنائی جائے. آزادی کے تقریباً 2.5 سال کے بعد 1950 26 جنوری کو آئین ہند کا نفاذ عمل میں آیا اور جب سے آج تک تقریباً 70-72 سال ہو گئے. ہر سال 26 جنوری کو یہ دن منایا جاتا ہے. اس لحاظ سے یہ دن پورے ہندوستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے اور آبادی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی پارلیمانی غیر مذہبی جمہوریت ہے. اور اس دستور کی کچھ خصوصیات ہیں. ہمارا دستور ہند ہندوستان کی عوام کو اپنی حکومت منتخب کرنے کے لیے خود مختار بناتا ہے. ہندوستان کی عوام کو سرچشمہ اقتدار اور خود اختیار مانا ہے. دستور نے پارلیمانی طرز کی حکومت کے سامنے اپنے کابینہ کو اپنے قوانین، فیصلے، پالیسی کے لیے جواب دہ بنایا اور ملک کے تمام باشندوں کو مشترکہ جمہوریت میں پرو دیا گیا. اور خاص طور سے اس میں مذہب کی اہمیت کا بھی اعتراف کیا گیا ہے. ہر مذہب اہمیت کا حامل ہے اور حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا. ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا. اسی وجہ سے دستور کی 42ویں ترمیم میں اس کو سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے کہ ہر مذہب کا احترام کیا جائے گا، ہر مذہب کی مقدس شخصیات کا احترام کیا جائے گا
اور مذہب اور ملت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ آئین کے روح سے ہر شہری برابر قانون کی نگاہ میں برابر ہوگا۔ ہر ایک کو آزادی خیال، آزادی رائے، آزادی مذہب حاصل ہوگا، اور کسی شہری کو صرف اس کے مذہب اور ملت، رنگ اور نسل کی بنیاد پر شہریت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام باتیں دستور کے اندر شامل ہیں۔ دستور ہند نے خاص طور سے اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق دیے کہ وہ لوگ بھی اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں، اپنے مذہب کی، اپنے دین کی ترویج و اشاعت کریں، اور اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی اس کا انتظام کریں، اور ایسی آمدنی پر، ایسے اوقاف کی چیزوں پر کوئی جبری ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں دستور ہند کے اندر شامل ہیں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دستور ہند نے تمام ملک کے اندر بسنے والے باشندوں کو 7 حقوق عطا کیے: حق کے مساوات، حق کے آزادی، استحصال سے حفاظت کا حق، اسی طریقے سے جائیداد کے حقوق، تعلیمی اور ثقافتی حقوق، مذہبی آزادی کا حق، اور دستوری معاملات میں محافظت۔ یہ حقوق دستور نے ہم کو عطا کیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ 1 صدی قبل جمہوریت سے جو توقعات وابستہ تھیں، جو امیدیں وابستہ تھیں، وہ اب تک پوری نہ ہو سکی۔ وہ اب تک بھی انتظار کی گھڑیاں دیکھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے علمبردار تھے یا جمہوریت کا خیر مقدم کرنے والے تھے، انہوں نے حقیقت میں جمہوریت کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، یا تو پھر انہوں نے جن لوگوں نے نظام بنایا تھا ان لوگوں نے ہی ابھی تک اس نظام کو قائم نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جہاں پر ایک طرف 26 جنوری کو خوشیاں منائی جاتی ہیں، عوام کے اندر بھی جوش و خروش دیکھنے میں آتا ہے، وہیں پر اقلیتوں کے اندر خوشی کے ساتھ ساتھ غمی بھی ہوتی ہے۔ ان کو حسرت اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم یوم جمہوریہ کی خوشی منائیں، اس دن قانون کا نفاذ عمل میں آیا تھا، یا پھر دوسری طرف جو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، دستور کی پامالی کی جا رہی ہے، اس کا ہم ماتم کریں، اس کا غم منائیں۔ باقاعدہ اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی اور برا سلوک کھلے عام کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 72 سال سے ہر سال 26 جنوری کو 15 اگست کو خوشی منائی جاتی ہے، لیکن جو لوگ یہ خوشیاں مناتے ہیں ان کو اس طرف پیش رفت تو کیوں نہیں ہوتی کہ کہیں یہ دستور اور یہ آئین ہند اصحاب اقتدار کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر نہ رہ جائے اور صرف اس کا نام باقی نہ رہ جائے۔ آپ دیکھ لیں آج ملک کے حالات کس قدر خراب ہیں، اور آئے دن دشمنان اسلام اور ملک دشمن عناصر یہ ہندوستان جیسے عظیم جمہوری ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کی کوششیں تیز تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ملک دشمن عناصر یہ اقلیتوں کے خلاف نہ صرف یہ کہ عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں، بلکہ ان کو چن چن کر ان کو نیچا دکھانے کی، کمتر دکھانے کی، ان کو ناپید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم کو 26 جنوری یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح اس دن آئین ہند کا نفاذ عمل میں آیا، ہم دیکھیں کہ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کے نفاذ کی کوشش یاد دلاتا ہے۔ لیکن جمہوریت کا نعرہ ایک سیاسی ضرورت ضرور ہے، لیکن یہ ہمارے خمیر اور خون کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے قانون کے نفاذ کے ساتھ ساتھ قانون پر عمل بھی ہو، اور ہندوستان جیسا جمہوری ملک
ایک مثالی جمہوری ملک بنے، اس کی مثبت فکر کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش بھی ہو، اور ہمارے دل میں قانون کی بالادستی اس کا احترام ضرور ہے، لیکن جب تک اس کے نفاذ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی کوشش نہیں کی جائے گی، تب تک کہ جمہوریت پسندی کا دعویٰ فقط ایک دعویٰ اور نعرہ ہوگا، اور یہ محض انتخابی ہتھ کنڈا ہو کر رہ جائے گا، اور آپسی ہم آہنگی کی جو فضا کا تصور ہے وہ ایک خواب رہ جائے گا، اور تعصب اور فرقہ واریت یا اقلیتوں کا خون چوستے رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی، ہمارے مذہب و ملت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔